اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امیر خسرو اردو کے بانی نہیں ہیں تو اسے چاہیے کہ امیر خسرو سے پہلے کسی کا ایک مصرع یا ایک جملہ لے کر آ جائے اردو زبان میں. ہم مان لیں کہ اتنی آسان سی بات ہے. اب امیر خسرو 725 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، ابھی 1443 چل رہا ہے. 700 سال سے 718 سال میں یہ 718واں عرص. اب 718 سال سے بھی پہلے، کیونکہ آئیں وقت وصال تو نہیں کہا گیا، اس سے پہلے امیر خسرو نے کلام کہا جس میں پہلی مرتبہ اردو کی ایک بنیاد رکھی گئی. اور وہ کلام کیا کہا امیر خسرو نے؟ زحال مسکین مکن تغافل. فارسی. برائے نینا بنائے بتیاں، برائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جان، کتاب ہجراں نہ دارم اے جان، کاہے نہ لی ہو ہمری بتیاں. اب یہ اندازہ لگائیے یہ اس زمانے میں بنیاد رکھی جا رہی ہے اردو کی. کسے پڑھی جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں، کسے پڑھی جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں. اب یہ قدیم ترین شکل ہے. اردو شاعری کی پہلی مثال کلام خسرو ہے، اور اردو نثر کی پہلی مثال وہ بھی کہیں باہر کی نہیں ہے، سلسلہ چشتیہ کی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدین اشرفی کہلاتے ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کتاب ہے اخلاق و تصوف، اور یہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے. اردو کی پہلی نثر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہی. اردو کا پہلا شعر امیر خسرو نے کہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو لشکری نہیں خانقاہی زبان ہے. اردو لشکری زبان نہیں ہے، یہ خانقاہی زبان ہے. اور اس کو لشکری زبان کہنے والے وہ بے وقوف ہیں جن کو لفظ اردو کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوگی. انہوں نے سمجھا کہ بھائی اردو اس کو کہتے ہیں، تو اردو کو چیک کرو ترکی میں کیا کہتے ہیں، کہ ترکش میں تو اس کو لشکر کہتے ہیں. انہوں نے کہا بس طے ہو گیا یہ لشکری زبان، بے وقوفی کی انتہا. اور جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ لشکر کون سا تھا، وہ لشکر کون سا تھا جس سے اردو نے جنم لیا، تو وہ کہیں گے وہ لشکر تھا ظہیر الدین بابر کا، جو ترکمانستان سے چلا، ایران سے ہوتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا. اس لشکر سے اردو زبان نے جنم لیا. میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں، اب میری وسعت دیکھیے، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ظہیر الدین بابر کے اس لشکر سے زبان نے جنم لیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ لشکر کو کتنا عرصہ گزرا ہے، اب سے اس لشکر کو کتنا عرصہ گزرا ہے، تو کم و بیش 400 سال، اور 700 سال پیچھے جا کے امیر خسرو کا مصرع مل رہا ہے. 650 سال پیچھے جا کر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پوری کتاب مل رہی ہے. تو 650 اور 700 سال والے کو سند مانا جائے گا یا 400 سال پہلے کے لشکر کو؟ تو پھر یہ اردو نام اس کا کیوں پڑ گیا، اردو کے معنی لشکر؟ میں اس مسئلے کا بھی ازالہ کر دوں، اس لیے کہ یہ ساری باتیں امیر خسرو سے منسوب محفل نہیں ہو سکتی. محفل میلاد میں تو اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی، یہ امیر خسرو کی محفل ہو تبھی اس موضوع پر بات کر سکتی. اب یہ جو اردو اور اس کی معنی واقعی لشکر کے ہیں، کہ یہ اردو کیوں کہا گیا جب یہ لشکری زبان تھی ہی نہیں، کیوں اس کو اردو کہا گیا؟ اب آپ یہ چیک کیجئے کہ
اردو زبان میں لفظ اردو سب سے پہلے کب استعمال ہوا؟ اردو زبان میں لفظ اردو سب سے پہلے کب استعمال ہوا؟ کیا امیر خسرو کے ہاں لفظ اردو استعمال ہوا؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہاں استعمال ہوا؟ ولی دکنی کے ہاں استعمال ہوا؟ قلی قطب شاہ کے ہاں، ملا بجوی کے ہاں؟ یہ میں 500 سال اور 450 سال پہلے کی شعراء کا تذکرہ کر رہا ہوں. کیا ان کے ہاں لفظ اردو استعمال ہوا؟ نہیں. اس زبان کو اردو کہا ہی نہیں گیا تھا. امیر خسرو نے اس زبان کا نام رکھا تھا ہندوی. اس زبان کو غالب کے زمانے تک ریختہ کہا جا رہا تھا. غالب کے پورے دیوان میں آپ کو لفظ اردو نہیں ملے گا. یہ بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. غالب کا پورا دیوان دیکھیے، اس کے دیوان میں لفظ اردو نہیں ملے گا. غالب اس زبان کو اردو کہتا بھی نہیں تھا، غالب کو ریختہ کہتا تھا. اس نے تو خود کہا ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو غالب خود اس کو ریختہ کہتا تھا. اور غالب کی جو ڈیتھ ہے وہ 1874 کی ہے، تو 1974 میں اس کو 100 سال ہو گئے، اور اب آپ لگا لیں تقریباً 150 سال سے کچھ کم. اردو اس کا نام تھا ہی نہیں. اسے مصحفی ہمدانی نے 1928 میں انتقال ہوا. مصحفی ہمدانی 1828 میں مصحفی ہمدانی کا انتقال ہوا. مصحفی ہمدانی نے اس زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے کہ اردو زبان پر ترکی کے اثرات تھے، اور وہ جو اردو تھا وہ بمعنی لشکر نہیں تھا، بلکہ ترکی زبان کا ایک لفظ ہے اردو. اب ہمارے یہاں اردو لکھا جاتا ہے الف رے دال واو، یہ درست لفظ نہیں تھا. جو اصل لفظ تھا وہ تھا الف واو رے دال واو، اردو. اور اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. اردو کے معنی ہوتے ہیں مرکز. اردو اس کے معنی ہوتے ہیں مرکز. اور اردو کو کیونکہ مرکزی حیثیت حاصل تھی، جب ایک سندھی اور ایک پٹھان یہ آپس میں بات کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ پٹھان کو سندھی نہیں آتی اور سندھی کو پشتو نہیں آتی، تو یہ سندھی اور پٹھان کیسے بات کریں گے؟ اردو. تو جب دو ایسے افراد جو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں تو وہ اردو میں بات کرتے، تو ہندوستان میں اردو کو یوں مرکزیت حاصل تھی کہ ہر زبان کا بولنے والا اردو ضرور سیکھتا تھا، اردو ضرور بولتا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے ان لوگوں سے بات ہو سکتی تھی جو اس شخص کی زبان کو نہیں جانتے. تو اردو رابطے کی زبان تھی، مرکزیت تھی، اس لیے اس کو اردو کہا گیا. بے وقوفوں نے اردو کر کے لشکر بنا دیا. اس ساتھی کو کون نہ مر جائے. یہ اردو زبان خانقاہی زبان ہے. اس کے بانی مشائخ چشت ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے مشائخ چشت ہیں. اور اردو زبان اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت میں اور چشتی شعراء سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شعراء کا ایک بڑا کردار اس کے اندر موجود ہے. بس امیر خسرو کے ان اشعار پہ گفتگو تمام کہ امیر خسرو نے جو اردو کی بنیاد رکھی اس کی ایک ابتدائی شکل بس آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر کہ میں تو اپنی چھب بنائی کے پی کے پاس گئی، جب چھب دیکھی پیہو کی اپنی بھول گئی،
छाप दिला सच्ची नीरे मुँह से नैना मिलाई थी, बात अधम कह दी नीरे मुँह से नैना मिलाई थी, प्रेम भटी का मदवा पिलाई थी, मतवारी कर दी नीरे मुँह से नैना मिलाई। बलबल जाऊं पुरे रंगरेजवा अपनी सी रंग दी नीरे मुँह से नैना मिलाई। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ, भैया पकड़ हर ली मेरे मौसम नैना मिलाई थी। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की मेरे मौसम नैना मिलाई थी। उर्दू ज़बान की बुनियाद अमीर खुसरो ने रखी। अमीर खुसरो ने दोहे कहे, गज़लें कहीं, नातें कहीं, अमीर खुसरो ने मनाक़िब कहे, अमीर खुसरो ने कौल कहा, अमीर खुसरो ने रंग कहा, अमीर खुसरो ने पहेलियाँ कहीं, अमीर खुसरो ने गीत कहे। कितने गीत हैं जो आज अमीर खुसरो के लिखे हुए पढ़े जाते हैं। अम्मा मोरे बाबुल को भेजो नी सावन आया,